جہاں جائیں گے اس کے بارے میں بھی پتا ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، اور جہاں ہیں یہاں کی محنت کی بنیاد پر وہاں جائیں گے۔ جتنی جیسی محنت یہاں ہوگی ایسے ہی ہمارا کل بہتر ہو جائے گا۔ آج کچھ کر لو تاکہ کل بہتر ہو جائے۔ آج آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لو تاکہ کل تمہارا بہتر ہو جائے۔ اس وقت ہم مجلس میں بھی شاید اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا کل بہتر ہو جائے۔ ہمارے کل کو قبر کہتے ہیں، ہمارے کل کو برزخ کہتے ہیں، ہمارے کل کو وادی السلام کہتے ہیں، ہمارے کل کو آخرت کہتے ہیں، ہمارے کل کو قیامت کہتے ہیں، ہمارے کل کو جنت کہتے ہیں۔ ہم کل کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی خاک میں واپس جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں ہم باہر نکالیں گے اور پھر کہیں بھیج دیں گے کہ جہاں ہمیں بھیجنا ہے۔ عزیزو، یہ دنیا سب سے زیادہ جسے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہاں سے آئے ہیں یہ بحث بہرحال ہے، کہاں جائیں گے یہ بات توجہ کی طالب ہے، مگر کہاں ہیں اس پر توجہ دینی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ جو جگہ ہے نا، دو باتیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے، ان کم سن ساتھیوں کے لیے، ان پاکستان کے مستقبل کے لیے، اس اسلام کے مستقبل کے لیے۔ یہ تشیع کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے نا سامنے، اکثریت نوجوانوں کی بیٹھی بھی ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مولا علی کی محبت میں جوان ہیں، تو سارے جوانوں سے بات ہو رہی ہے نا۔ تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اصل یہاں غور کرنا ہے کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ دھوکوں کی اور فریبوں کی جگہ ہے، یہ جگہ واہمات کی اور توہمات کی جگہ ہے، یہ جگہ ملمہ کاری اور قلیوں کی جگہ ہے، یہ جگہ مختلف حلیوں کی اور مختلف ہیلوں کی اور مختلف بہانوں کی جگہ ہے، یہ جگہ فریب کی جگہ ہے، یہ جگہ قدم قدم پر لغزشوں کی جگہ ہے، ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کے گزارنے کی جگہ ہے، ایک ایک قدم سنبھل کے رکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں ایک ایک لمحے میں پریشانی آ سکتی ہے، اور انسان جو بہت زیادہ محنت کر کے کسی مقام پر پہنچا ہوتا ہے، ایک کیلے کے چھلکے پر پیر پڑنے سے وہ گر پڑتا ہے۔ ایسے ہی کیلے کے چھلکے ہماری زندگی میں مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہماری زندگی میں قدم قدم پہ کیلے کے چھلکے آ رہے ہوتے ہیں، کیا معلوم کہاں کب پیر پڑ جائے اور کہاں ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ یہ گھبرائے رہنے کی جگہ ہے، یہ ڈرے رہنے کی جگہ ہے، یہ ہوشیار رہنے کی جگہ ہے۔ بچوں، آپ کو مولا علی رضا علیہ السلام کا قول ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ جوانوں، آپ سے بات ہو رہی ہے، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ ہاتھ ملائیں سب سے، بیٹھیں سب کے ساتھ، مگر ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا۔ حضرت فرما رہے 4 لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا مت کرو، اپنی دوستیاں، اپنی رفاقتیں 4 لوگوں کے ساتھ مت رکھو۔ فاسقن، علنی گناہ کرنے والا، چوک پر، روڈ پر، رستے پر، بازار میں، اسکول میں، کالج میں، حتیٰ عمومی جگہوں پر سب کے سامنے غلط کام کو انجام دے کر دھڑلے سے بولنے والا کہ یہ میں نے کیا ہے اور کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خود تو رسوا ہوگا، یہ تمہیں بھی رسوا کر دے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو جو تمہیں رسوا کر دے، اس سے دوستی مت کرو۔ کون؟ فاسقن، فاسق، علنی گناہ کرنے والا، فاسد نہیں، فاسق۔ البتہ فاسد ہوتا ہے، فاسق، لیکن فاسق۔ کاذبن، حضرت فرمایا جھوٹا، اس لیے کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تمہیں سراب دکھائے گا، تمہیں خیالات میں لے جائے گا، تمہیں ایک ہوا میں لے جائے گا، تمہارے لیے وہ غبارے بنائے گا، تم سمجھو گے، تمہیں سمجھائے گا کچھ اور، ہوگا کچھ اور۔ کاذبن، اس کے ساتھ بھی دوستی مت کرو، جھوٹے کے ساتھ۔ قدم قدم پہ جھوٹ، قدم قدم پہ
غلط بیانیاں معاشرے کے اندر اس وقت حاکم ہیں، کیسے بچیں گے؟ یہ اس وقت جو مجلس اعزا ہو رہی ہے یہ حسینی مدرسے کی کلاس ہو رہی ہے نا، یہ کربلا کی کلاس لگی ہوئی ہے۔ ہم سب مجھ سمیت ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے کچھ لینے آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا شخص کاذب، جھوٹ بولنے والا، یہ تمہیں رسوا کر دے گا، یہ تمہیں خیالوں میں لے جائے گا۔ کاذبن، بخیلن، کنجوس، یہ تمہیں نیکیاں کرنے نہیں دے گا، تمہیں خدمات فراہم کرنے نہیں دے گا، تمہیں کسی اور کے لیے جد و جہد کرنے نہیں دے گا، یہ کسی اور کی خاطر جینے کا جذبہ ختم کر دے گا جسے بخیل کہتے ہیں۔ یہ دوسروں کی خاطر زندگی گزارنے کو خود پسند نہیں کرتا اور تمہیں بھی نہیں چاہے گا کہ تم دوسروں کی خاطر زندگی گزارو۔ بخیلن، قاطع الرحم، چوتھا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو، جو رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا ہو، جو اپنے کزنز کو، اپنے بھائیوں کو، بھائیوں کے بچوں کو، اپنے چچا، ماموں، خالہ کے، پھوپھی کے بچوں کو اور اپنے کزنز کو، اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کو، رحم خونی رشتہ دار، ارحام، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہو۔ پھر حضرت نے یہ جملہ فرمایا ملعون 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 عند اللہ، یہ ملعون ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ لوگ ملعون ہیں۔ یہ دنیا ہے بھائی، بچ کے رہیں اس جگہ پر۔ میں اپنے آپ سے اوصیکما ونفسی، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پھر زندگی کے اندر جو سکون، چین، اطمینان حاصل ہوگا۔ اب آپ ان چاروں چیزوں کو لے لیجئے، کیا تعلق ہے اہل بیت والوں کے ساتھ ان چار باتوں کا؟ فاسق، مولا علی کا چاہنے والا اور فاسق، حسین مولا کا ماتمی اور فاسق، جوڑ ہی نہیں ہے ان دونوں باتوں کا جی۔ کاذب، جھوٹ بولتا ہوں، علی ولی اللہ سے زیادہ بڑا کوئی سچ ہے یا حسین سے زیادہ کوئی سچ ہے؟ یہ سچ بولنے والی قوم، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ سچ بولنے والی، صبح شام سچ کی خاطر جو قربانیاں دینے والی، صبح شام سچ کی خاطر جان دینے والی، صبح شام قربانیاں دینے والی قوم، سچ کی خاطر۔ اتنا بڑا سچ، لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے؟ محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے؟ علی ولی اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے؟ خلیفۃ بلا فصل سے بڑا کوئی سچ ہے؟ سچ بولنے والی قوم جھوٹ کیسے بولے گی؟ یہ سچ بولنے والے جوان جھوٹ کیسے بولیں گے؟ جن کی زبان پہ سب سے بڑے سچ جاری ہوتے ہوں وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ کاذبن، بخیلن، کیا تعلق ہے اہل بیت والوں کے ساتھ بخل کا؟ جو عزاداری پر اتنا خرچہ کرتے ہوں، جو مجلسوں پر اپنی جان قربان کر دیتے ہوں، جو مولا حسین کے نام پر اتنے لمبے اور وسیع دسترخوان کا اہتمام کرتے ہوں، وہ کیسے بخیل ہو سکتا ہے جی؟ ایسے ہی قاطع الرحم، رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، جو کربلا میں بھتیجے پہ روتے ہوں، جو کربلا میں بھانجوں پر ماتم کرتے ہوں، جو کربلا کے بھتیجیوں کے اوپر گریا کرتے ہوں، جو امام حسین کی بہنوں پر گریا کرتے ہوں۔ سارے رشتے جوڑ دیے نا کربلا میں امام حسین۔ کربلا ارحام کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو گہرا بنانے کی جگہ ہے۔ یہ کربلائی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو اور اس کی بہن اس سے ناراض ہو۔ ایسے بزرگوں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل بر وقت نعرہ تھا ان کا۔ یہ کوئی کربلا کے رشتوں پر گریا اور ماتم کرتا ہو اور اس کے بھائی اس سے ناراض ہوں، اس کے بھتیجے اس سے ناراض ہوں، زیادتی بھی کر رہے ہیں نا۔ مولا علی کی تلوار پر، ذوالفقار پر لکھا ہوا تھا سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھنا جو رشتہ دار تعلقات توڑتا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی کی طرف سے پیغام ہے۔ لہٰذا یہ نہیں چلے گی بات کے ساتھ مولانا وہ میری بہن نے دو مرتبہ اس کے گھر میں تقریب ہو گئی، اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی کر لی، مجھے نہیں بلایا، میری سگی بہن نے مجھے نہیں بلایا، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے میں بھی نہیں بلا رہا۔ مولا علی والے یہ بات نہیں کرتے۔
اس نے تعلق توڑا ہے نا. مجھے تو علی نے فرمایا تم اسی سے جوڑو جو تعلقات توڑتا ہو. کربلا رشتوں کی پاسداری کی جگہ ہے. کربلا رشتہ داروں سے تعلقات کو گہرا بنانے کی جگہ ہے. عزیزو، چلیے کربلا میں چند رشتوں پر آنسو بہائیں. وہاں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے.